پہنچ جاتا ہے اور بچا لیتا ہے. اس طریقے سے جو ہے لڑائیاں ہوتی رہی. حضرت حر جو ہے اپنے شمشیر سنی کا جوہر دکھاتے رہے, یہاں تک کہ جو ہے حضرت حر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. اب زہیر بن 3 بجلی بچتے ہیں. زہیر بن 3 بجلی جو ہے تنے طلحہ لڑ رہے ہیں. آخر تنے طلحہ 22,000 لشکر چرار سے کتے لڑتے. ان یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا. گھیرنے کے بعد حضرت زہیر بن 3 کی حضرت زہیر بن 3 بجلی کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. اب ذرا غور کیجیے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہمراہ آئے تھے, یعنی جو 17 صاحبزادگان اہل بیت آئے تھے, اب ان کی شہادت کی باری آتی ہے. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور عریضہ پیش کر رہے ہیں. اے امام, مجھے جھنڈے میں چھانے کی اجازت دے دیجیے, مجھے رن میں چھانے کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام علی مقام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹا میں تمہیں جھنڈے میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں, اس لیے کہ تمہارے پاس حضرت مسلم کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا غم جو ہے ابھی دل سے مٹا نہیں ہے. میں تمہیں جھنڈے میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں. اب حضرت عبداللہ بن مسلم طرف چھایا کرتے ہیں. انہوں نے کہا حضور مجھے جھنڈے میں جانے کی اجازت دے دیجیے, اس لیے کہ میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اب سب غور کیجیے, حضرت امام مسلم کے صاحبزادے جب حضرت عبداللہ نے بزم ہو جاتے ہیں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسلم کو جو ہے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیا. اب جب آپ میدان کارزار میں پہنچتا ہے تو ایک شخص جس کو جو ہے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا, ایک شخص جن کو اپنی طاقت پر بڑا غرور و گھمنڈ تھا, جس کا نام تغامہ بن اسد تھا, وہ حضرت کے مقابل میں آتا ہے. جب حضرت کے مقابل میں پہنچتا ہے تو حضرت نے اپنے تلوار سے ایسا وار کیا کہ وہ وہیں پر جو ہے خون ہو کر کے بڑکنے لگتا ہے. اب ذرا غور کیجیے, ایک شخص نے حضرت امام مسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ پر ایسا نظام آیا کہ آپ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کے چچا حضرت جعفر بن عقیل نے دیکھا کہ آپ کے بھتیجے کو شہید کر دیا گیا ہے, وہ تلوار لیتے ہیں. تلوار لینے کے بعد آپ میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں. دشمنوں پر بے تحاشا تلوار چلانا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے آپ کی تلوار کے ضد میں جو بھی آتا ہے آپ اس کو جو ہے خاک و خون میں غلطہ کر دیتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے, اس طریقے سے جو ہے حضرت جعفر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد جب حضرت عبدالرحمن بن عقیل نے دیکھا کہ ان کے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں, تلوار لے کر وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں, لیکن جو ہے کچھ دیر تک لڑائی ہوتی رہی, یہاں تک کہ عثمان بن جہنی نے اور جو ہے بشر بن سوق حمدانی نے اکٹھا ہو کر کے حضرت عبدالرحمن بن عقیل کو شہید کر دیا. اس کے بعد آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عقیل نے اس منظر کو دیکھا تو وہ جو ہے تلوار لے کر کے میدان کارزار میں آ جاتے ہیں. جب آپ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں پھر جو ہے یہی عثمان بن حیدانی جو ہے اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ یعنی کہ جو یہ تھا بشر بن سوق حمدانی, دونوں نے مل کر کے جو ہے حضرت عبداللہ کو بھی جو ہے شہید کر دیتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے, میں بہت شارٹ میں کر کے جو ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لو. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد جو ہے اولاد علی کی باری آتی ہے. اولاد علی میں سب سے پہلے محمد بن علی شہید ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ حضرت علی کے 4 بیٹے اور تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن علی ہے, حضرت عثمان بن علی ہے, حضرت جعفر بن علی ہے, حضرت عباس بن علی ہے. یہ لوگ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں جو ام الفضل کی اولاد میں سے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ذرا غور کیجیے, جب یہ تینوں فرزند حضرت علی کے شہید ہو جاتے ہیں اب حضرت عباس پڑھتے ہیں. اب ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کیجیے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت قاسم کھڑے ہوئے ہیں, حضرت امام حسن کی نشانی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ اے چچا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے, تم میرے بھیا کے یادگار ہو, تم امام حسن مصطفیٰ کے یادگار ہو, بھلا میں تمہیں جو ہے میدان کارزار میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں. تیروں سے چھلنی ہونے کے لیے, تلواروں سے پھٹنے کے لیے میں تمہیں میدان میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام حسن رسید ہو جاتے ہیں کہ اے چچا جان مجھے جو ہے اپنی قدموں پر اپنی شان کو قربان کرنے کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام علی مقام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. امام علی مقام رونے لگتے ہیں, اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور آپ
آپ نے جنگ بچانے کی اجازت دے دیا، یہاں تک کہ جو ہے دشمن کا جو ہے دشمنوں کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ حضرت امام حسن کے بیٹے جب حضرت امام قاسم میدان کارزار میں آتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا زمین پر آ گیا ہو، جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا آ کے زمین پر کھڑا ہو گیا ہو۔ شوق شہادت کا چشمہ لے کر کے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر سرا بھی نہیں ہے، آپ پہنے ہی مبارک پہن کر کے میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے جب آپ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں آپ نے دشمنوں کو للکارا، ہر من مفارس ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے مقابلے میں، 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ شیر ہے جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جس کی رگوں میں حسن مصطفیٰ کا خون ہے، وہ دشمنوں کو للکارتا ہے، ہر من مفارس ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ اگر ابن سعد جو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا اور نامی گرامی پہلوان موجود تھا جس کا نام ارزق تھا، ارزق سے کہتا ہے کہ جاؤ اس بچے کا گھر کھان کر کے لے آؤ۔ اب ذرا غور کیجیے، جو ارزق تھا اس نے کہا اس مہم کے لیے مجھے نہ بھیجو، اگر میں اس بچے کے مقابلے میں جاتا ہوں تو یہ میری توہین ہوگی، یہ میری بہادری کی توہین ہوگی، یہ میری پہلوانی کی توہین ہوگی۔ اب جو ہے اگر ابن سعد نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہاشمی خاندان کے فرد ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ علی شیر خدا کے فرزند ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے رگوں میں حسن مصطفیٰ کا خون ہے، اب تم جو ہے ان کو ہلکے میں لے رہے ہو، تم ان کو آسانی میں لے رہے ہو۔ اور سب نے کہا مجھے جھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے 4 بیٹے یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے کسی کو بھیجتا ہو، وہ جا کر کے جو ہے اس کا سر کاٹ کر کے لے آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کیجیے، جو ہے ارزق کا اپنا بیٹا ہاتھی کی طرح چیبھاڑتا ہوا، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا، جسے اپنے جو ہے طاقت پر بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، حضرت امام قاسم کے مقابلے میں آتا ہے، حضرت امام قاسم پر پہنچتے ہی اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن امام قاسم نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ فوراً موت کے گھاٹ پر جاتا ہے، بس یہ جہنم ہو جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا جب دیکھتا ہے وہ بھی تلوار لے کر کے میدان کارزار میں آ جاتا ہے امام قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن امام قاسم نے بھی جو ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ اس کی تلوار کو چھین کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کا تیسرا بیٹا جو ہے وہ خرفاتہ ہوا، حضرت امام قاسم کے مقابلے میں آتا ہے، امام قاسم کے جب مقابلے میں آیا تو اس نے گالی دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام قاسم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت کے جو ہے خاندان کے یہ منافی ہے کہ ہم گالی کا جواب گالی سے دیں، اس لیے تیرے اندر طاقت ہے، تیرے اندر ہمت ہے تو تو جو ہے اپنی شمشیر زنی کا جوہر دکھا، اپنی تلوار بازی کا جوہر دکھا۔ اس نے جو ہے حضرت قاسم پر پے دھر کے حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے وار کو بیکار کر دیتے ہیں۔ پھر شیر خدا کا شیر حسن مصطفیٰ کا یہ شیر جب اپنے ذوالفقار کو لہرایا ہے، اپنی تلوار کو لہرایا ہے، اس کا جو ہے سر بیل کی طرح کٹتا ہوا دور جا کے پہ گرا۔ اتنے میں چوتھا بیٹا دیکھا وہ بھی آ جاتا ہے، حضرت امام قاسم نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ جو ہے ارزق پہلوان جو ابھی تک امام قاسم کے مقابلے میں آنے اپنی توہین سمجھ رہا تھا، ابھی تک جو ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب وہ جو ہے غصے سے کانپنے لگتا ہے کہ کمبا جو ہے حسن مصطفیٰ کے مقابلے میں، حسن مصطفیٰ کے بیٹے امام قاسم کے مقابلے میں پہنچ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جیسے ہی وہ امام قاسم کے مقابلے میں آتا ہے نیزہ مارنا شروع کر دیتا ہے، امام قاسم نے اس کے نیزے کو بے گھر کر دیا، حضرت امام قاسم بھی نیزہ مار رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اپنی نیزے سے لڑائی چل رہی ہے۔ اتنے میں جو ہے ارزق نے اپنی تلوار کھینچی، جب ارزق نے اپنی تلوار کھینچی تو حسن مصطفیٰ کے شیر امام قاسم نے بھی جب تلوار نکالی تو اس نے کہا کہ یہ تلوار کس کا ہے؟ یہ تو میرے بیٹے کا تلوار ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ امام قاسم مسکرا پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یہ نشانی کے طور پر دے کر کے گیا ہے، جب گھر کے طور پر دے کر کے گیا ہے تاکہ جو ہے تمہارے بیٹوں کے پاس تم کو بھی پہنچا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ارزق اتنا سنتا ہے تو غصے سے دہر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحرب مخدعۃ کے تحت آپ نے ایک چال چلی، آپ نے فرمایا کہ تو اتنا بڑا پہلوان ہے مجھے زین کسنا بھی نہیں آتا ہے، سب سے پہلے وہ تو سیکھ لے۔ جیسے ہی ارزق زین کو کسنے کے لیے سر جھکایا، حضرت امام قاسم نے ایسی تلوار ماری کہ ارزق یہیں پر ٹھیر ہو جاتا ہے۔
अब हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घोड़े को पेड़ लगाते हैं और जो है बारगाह इमाम हुसैन में हाजिरी देते हैं और आप पुकार कर कहते हैं कि या अल्लाह चाचा जान पानी पानी, चाचा जान अगर मुझे पानी की चंद कतरे मिल जाए तो अभी इन यजीदियों के मौत पे घाट उतार दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरे भतीजे अब नाना जान कौसर के साहिल पर खड़े होकर के तुम्हारे लिए जाने कौसर लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी शहादत का वक्त करीब आ गया है। हजरत इमाम कासिम वापस आते हैं। अब यजीदियों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो इमाम कासिम का मुकाबला कर सके, यजीदियों में इतनी जुर्अत नहीं है कि वो हजरत इमाम कासिम के मुकाबले में जा सके। अब जरा गौर कीजिए, यजीदियों ने हजरत इमाम कासिम को घेर लिया, यहाँ तक कि जो है आप पर नेज़े बरस रहे हैं, आप पर तलवारें बरस रही हैं, आप पर जो है तीरें बरस रही हैं। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 27 जख्म खा लिया तो जो है शीश बिन साद ने आप पर एक ऐसा नेज़ा मारा जो आपके सीने में जाकर के नर्वस हो जाता है। हजरत इमाम कासिम घोड़े की सीन से जब पुष्ट जमीन पर आते हैं आपने पुकार कर कहा या अल्लाह अदरिकनी, या अल्लाह अदरिकनी। चचा जान मेरी खबरगिरी कीजिए, चचा जान मेरी खबरगिरी कीजिए। हजरत इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ा करके आप हजरत कासिम के पास पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि हजरत इमाम हसन की निशानी दो गुबार से हटा हुआ है। हजरत इमाम हसन की जो निशानी है यानी कि यादगार है हजरत इमाम हसन जो है वो साथ खून में लपट है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को अपनी आगोश में लेते हैं। हजरत इमाम कासिम ने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद अपने चचा की आंखों में आंख मिलाई, उसके बाद जो है अपने चचा के चेहरे का दीदार किया, मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद जो है फिर अपनी जान जाने आसरे के सुपुर्द कर दी। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदा हो जाते हैं